کہ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے۔ آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ ایک اور خطاب نایاب فرمانے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں حافظ محمد عمر صلی اللہ علیہ کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اور محفل میں بیٹھ کے داد نہ دینا بھی جرم ہے، پینا ہے گر شراب تو لب کھولیے حضور، اور کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، اگر ہو شعر تو کھل کر دہاڑنا ہوگا، اور جفا شعار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستم گروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا، اگر حسینی ہو تو اپنے ہاتھوں کو حسنی حسینی بنائے اور استقبال کریں حافظ محمد عمر صلی اللہ علیہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری ابراہیمی راج شاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان راج شاہی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، اور منافق تیری خیریت نہیں اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق الرسول النبی الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تستمن عین رائے خدا، جو خدا بینو خدا دے مدد، بگرداب بلا افتاد و قسطی، ضعیفانو سکستارات پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی پڑھنے کا میں نے سعادت حاصل کری ہے، آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار جناب سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے ساتھ مل کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کی میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کری تھی، رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہیں ناپاکی سے دور کر کر پاک اور خاص صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کہ ہم نسبت والے ہیں، یا کون ہے نسبت والا؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ ہم نسبت والے ہیں۔
نسبت کتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنی ذبح ہوتی ہے مگر ان کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ان کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن اگر قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی تھی جس کے کونچے کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کروایا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ اس اونٹنی کی ایسی کون سی خاص فضیلت تھی؟ اس کے اندر کون سے سرخاب کے پل لگے تھے کہ جس کو کاٹا گیا تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کر دیا گیا؟ اونٹنی تو اونٹنی ہوتی ہے، پتہ چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے۔ وہ اونٹنی سوالے کے تھے، وہ اونٹنی سوالے کے تھے، وہ اونٹنی سوالے کے تھے کہ لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا۔ وہ اونٹنی سوالے کے تھے۔ ارے جب سوالے کے اونٹنی کی یہ اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی اہمیت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ کہ ہم نسبت والے ہیں کہ اجا سوالے کی اونٹنی، اجا امام حسین، سوالے کے اونٹنے کے کوئی ماں نہیں تھے، وہ تو پتھر سے نکلے تھے۔ سوالے کے اونٹنے کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلے تھے۔ سوالے کے اونٹنے کے کوئی ماں نہیں تھے، وہ تو پتھر سے نکلے تھے۔ سوالے کے اونٹنے کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلے تھے۔ ارے حجر سے نکلنے والے اونٹنے کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، اس گھر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نسبت والے ہیں۔ حسین پاک کو کن دن سے نسبت ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوا میں وہ اول آخر، وہ دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے لیکن حسین کا نانا وہ ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ اگر سننے کے موڈ میں ہو تو اپنی بات آگے بڑھاتے ہو کیوں کہ حسین کا نانا کیسا ہے کہ جب ختیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھیو اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسے ہیں۔ جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپسی آیا تو فاروق اعظم سے کسی نے کہا، بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے کہا کہ میرے پاس مقدم آیا ہے، یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا ہی نیک ہے کیونکہ مسجد میں آتا جاتا کثرت سے ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، مسجد میں کسی کے مسجد میں آنے جانے کی دلالی پیش نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے اس سے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر پہ گئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہ یہ 3 باتیں نہیں کرے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نکاح کرنے سے پہلے ختیجہ نے میسرہ کو بھیجا، اپنے خاص غلام کو بھیجا، یہ کہہ کر کے بھیجا کہ میسرہ مال پہ نظر مت رکھیو، محمد عربی پہ نظر رکھیو، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں۔ جب میسرہ 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپسی آیا تو دوڑ بھاگ کر کہتا ہے ملکہ بہت زیادہ منافع لے کر آئے ہیں، 10 بڑھ منافع زیادہ ہے۔ ختیجہ نے کہا چپ، آج منافع کی فکر نہیں ہے، آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے۔ میسرہ کہتا ہے
ملکہ بتاؤ تو میں خدیجہ کہتی ہے خوبی نہیں بولنا، عیب بولنا، عیب کہ محمد کے عیب کیا ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے کہ پورے سفر میں ان کے دھول سے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ کہا محمد کے عیب بتا، ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا محمد کے عیب بتا، درد ان کے آگے جھکا کرتے تھے۔ عیب بتا، عیب کہ میں نے پتھروں کو درود پڑھتے دیکھا ہے۔ عیب بتا، عیب کہ جب پورا قافلہ ایک درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور درخت کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، میں نے دیکھا جب محمد آخر میں آتے تھے تو ان کے درخت ان کے سر پر ٹہنیاں کر کے ہم ان کے سر پر ٹہنیاں کر کے تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، کہ جب پورا قافلہ ایک درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور درخت کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، میں نے دیکھا جب محمد آخر میں آتے تھے تو درخت ان کے سر پر ٹہنیاں پھیلا کر ان کے سر پہ سایہ کر دیتا تھا۔ کہا محمد کے عیب بتا کہ محمد کے عیب کیا ہے؟ ان کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی۔ عیب بتا، عیب بنجر میں قدم رکھتے تھے ہریالی ہو جاتی تھی۔ عیب بتا، عیب انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عیب بتا، عیب انہوں نے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ عیب بتا، عیب خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، 3 مہینے میں جو عیب دیکھے وہ بتا۔ تو کافر میسرہ نے کہا ملکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے، میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، موت ہو گئی۔ کہ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ یہ حسین پاک کے نانا ہے، مخدوم پاک نے جس کا ذکر کیا کہ ایسے اگر نانا کو بیان کروں تو سارا وقت اسی میں نکل جائے۔ یہ حسین پاک کے نانا ہے، اگر نانا کو بیان کروں تو سارا وقت اسی میں نکل جائے۔ زندگی بیت جائے مگر وقت ختم نہ ہو۔ اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، گجئی جس کے آگے شبی مشالے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لا یمکن الصدا کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ نانا ایسا تو پھر بابا کیسا؟ بابا کو آپ سنیں گے نا، وہ بابا کیسا کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں اس کا بھی باپ ہے۔ یہ تو ایک محورہ ہے، محورہ، کیونکہ محورے میں ایک حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے فلاں ناظم کو سنا، فلاں ناظم کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے۔ جیسے فلاں قاری کو سنا، فلاں قاری کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے، باپ۔ لوگ علی کو ہلکے میں لیتے ہیں کہ علی کیا ہے، میں نے کہا سن تو علی کو کیا سمجھتا ہے؟ علی کی اولاد میں ایک اولاد ایسی بھی گزری ہے کہ جس نے کبھی احرام نہیں اتارا، لوگ تو 4 دن میں احرام سے
سے تھک جاتے ہیں، جس نے پورے زندگی حالت احرام میں گزار دے، وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا، دیوا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اسے تو ہم جانتے ہیں، وہ تو ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں، نمازیں پڑھتا تھا حرم میں۔ تو میں نے کہا وارث علی کو جانتے ہو؟ ہاں۔ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، علی باپ۔ اب اس وقت میری نظر میں نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی۔ اور آپ جلدی جلدی سنیں زندہ دلی کے ساتھ، جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے بستر پہ جائے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بات نہیں، اور جس کو سننے فضائل اہل بیت تو سن لے آج۔ میں نے کہا وارث علی کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، اور وہی وارث دیوا جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے، اور وہ جہاں سرکار باسا سے جو انہیں خیرات ملی ہے علی اس کا بھی باپ ہے۔ اور وہ شاہ برکت اللہ، وہ مہرارہ کے شاہ برکت اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، باپ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی۔ یہ فیضان علی میں کہا، علی میں فیضان بول رہا ہے۔ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، اب کہیں دور سے نہیں۔ اب میں نے کہا تو نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے، کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس نے پانی سے کار چلائی ہو؟ ہاں ہاں دیکھا ہے نا، وہ ہاپوڑ میں آرام کر رہے ہیں، جسے دنیا سرکار سراوا کہتی ہے، جن کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں۔ ہاں ہاں میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، علی باپ۔ اب کہیں دور سے نہیں، میں نے اس سے کہا تو نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے، کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس نے اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھائی ہو، اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھائی ہو؟ ہاں ہاں وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے، جسے دنیا صابر کلیر کہتی ہے۔ میں نے کہا علی اس کا بھی، میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی باپ ہے، باپ۔ میں نے کہا تو نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے، کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس نے انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگر میں سمیٹا ہو؟ آج تک سائنسدانوں کی عقل حیران ہے کہ انا ساگر چھوٹے سے گھاگر میں کیسا گیا۔ میں نے کہا تم معین الدین پہ حیران ہو، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ بیدار تو ہو آپ سب؟ ہاتھ اٹھا کے بولو علی اس کا بھی۔ لو کہا کرتے ہیں سننے کہ داستان اہل بیت۔ لو میں چلا اجمیر سے بغداد، ایک ایسے ولی کے بارگاہ میں ہے، ابدال جہاں جھاڑو لگاتے ہیں، قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبدالقادر جیلانی، ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو لگائے وہ عبدالقادر جیلانی، قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبدالقادر جیلانی، جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، اپنے نانا کو اپنا کاندھا پیش کرتا ہے، معراج میں اپنے نانا کو اپنا کاندھا پیش کرتا ہے۔ تو نانا کہتا ہے کہ نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا تو ان کا قدم ساری ولی اپنی گردنوں پہ لے۔ وہ عبدالقادر جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی جو فرماتے ہیں کہ کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ سے قیاس مت کرنا، انی عالم و مال تعلمون کا جو راز بن کر آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ وہ عبدالقادر جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی جو چوروں کو ولی بناتا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی، وہ عبدالقادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے۔ تو میرا بریلی کا امام بولتا ہے قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ عبدالقادر جیلانی کعبہ جس کی چوکھٹ کا طواف کرتا ہے، میرے امام کہتے ہیں کہ سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے آفتاب جہاں
کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ خود کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ خضر کے حوض میں جو ہے کوئی ان سے کیا جانے، خضر کے حوض سے کوئی پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ لوگوں نے کہا عبدالقادر جیسا ولی کوئی ہو نہیں سکتا، میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی باپ ہے، علی باپ۔ اب میں نے کہا علی کی بات چل رہی ہے تو ایک بات ذہن میں آ گئی کہ لو ایک پہلوان نبی کے مقابلے میں بھی آیا تھا، مگر ایک پہلوان علی کے مقابلے میں بھی آیا تھا جسے دنیا مرحب کہتی ہے، مرحب۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا مانا جاتا تھا، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا بھاری بھرکم انسان تھا کہ ایک اونٹ کے چمڑے پر کھڑا ہو جائے اور اونٹ کا چمڑا پھٹ جایا کرتا تھا تو اسے کوئی ٹس سے مس نہیں کر پاتا تھا۔ حضور نے کہا آج میں اسے بھیجوں گا جو کرار ہے، کرار، خیر فرار ہے۔ علی جاتے ہیں اس مرحب سے کہتے ہیں نیچے آ، مرحب کے وہ اوپر سے کہتا ہے میرا نام مرحب ہے، مرحب۔ علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو وہ نیچے آتا ہے کہ سفید داڑھی سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، انسان کے اعضاء اسے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اور علی وہ جوان ہے، میرے نبی نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ نیچے آتا ہے تو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ مولا علی کے کہتے ہیں مون بازوں کی بھی تو قوت تھی، کہتے ہیں کوئی کر سکتا ہے ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے؟ مولا علی کے بازو کی بھی تو قوت تھی، کہا جاتا ہے مولا علی کے موٹے موٹے بازو تھے، چوڑا سینہ تھا، داڑھی اتنی بڑی تھی کہ چہرے کو گھیر لیا کرتی تھی۔ جب چلتے تھے نا لوگوں کے کلیجے کانپتے تھے، چلنے پہ کلیجے کانپتے تھے۔ آج لوگوں کے نام سے کلیجے کانپتے ہیں کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے۔ تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس ابراہیمی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اتنا چلایا کر مت مر جائے گا، میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں ان کا ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے، ان کا ذکر میرے لبوں پر اور میرے رو نکل جائے کہ کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ میں نے کہا کس کے؟ کہا زہرائے کلے جس میں حسین اور حسن پھول۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔